ہمیں تو شکریہ کے طور پہ یہ حضرت ہم دورہ سندھ کر کے آئے ہیں، یہ جمعرات کو ہم واپس، اللہ کی قسم ہے اے سیالکوٹ گوکی سمبڑیال ڈسکا اے گرد و نوا مسلح نہیں اسی لوگ کولیں تے سجدہ کریے، اسی رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ رب کا کتنا کرم ہے ان علاقوں پہ۔ چلے میرے ساتھ میں آپ کو سندھ دکھاؤں جا کے، آپ کو پتہ لگے بھوک کہتے کس کو ہے، آپ کو پتہ لگے غریبی ہوتی کیا ہے۔ یہ تو جی کرم ہی بڑا ہے ان خطوں پہ، یہ جتنے گرد و نواں ہیں، یہ ناروال شکر گڑھ خسرور پنڈ اڈے میر نے جی اتنے شہر ویک کے رونا آتا ہے، اتنی غربت ہے وہاں۔ ہمیں تو شکریہ کے طور پہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، مالک نے کرم کتنا کر دیا ہم پہ۔ اور قربان جاؤں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھتا کہ اس وقت محبوب علیہ السلام کی جسم مبارک پہ صرف ایک تہمند ہے اور آپ ایک کھجور کی سخت چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں۔ کہتے میں حاضر ہوا تو محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے، میں نے دیکھا تو محبوب کی پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود تھے، مال کے کونین تھے۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ لیکن سادگی دیکھو محبوب خدا کی، کہتے میں نے محبوب علیہ السلام کے کشانہ اقدس میں نظر گھمائی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ چند جو، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کل خزانہ تھا۔ کہتے میں رو پڑا، مجھے روتا دیکھ کر محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں نے اس کی محبوب آپ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، جانے کائنات ہے، نبض کائنات ہے، روح کائنات ہے، مال کے کائنات ہیں، اس کائنات کے خالق کے محبوب ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، لیکن دیکھیں پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کے سختی کے نشان موجود ہیں۔ ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ چند جو، یہ اللہ کے محبوب کا مکمل خزانہ ہے۔ اور وہ کیسر و کسرا، وہ اللہ کے دشمن، وہ باغات اور محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام آگے سے فرماتے اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ بس سمجھے میرے دوستو، ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد کو ضرورت بھائی دین اب آپ کے خیال میں ضرورت نہیں رہ گیا۔ یہ میرج ہال دیکھ کے مجھے پھر وہ منظر یاد آ رہے ہیں۔ قرآن کتنا کھلتا ہے ہمارے گھروں میں قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو شفا ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے۔ سارے پریشان بیٹھے تھے جی، پوری نہیں پہندی اور نہیں پڑھ رہی تو تیرے اپنے کرتوتوں سے نہیں پڑھ رہی، اور محبوب تو تجھے اتنا دے کے گئے تو اس راہ پہ چل، پوری نہیں، زمانے کو بانٹنا تیرا ختم نہیں ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی بات کسی ڈاکٹر نے کہی ہوتی تو شاید ہم مان لیتے تھے، یہی بات اگر کسی وکیل نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے، یہی بات اگر کسی سیاستدان نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے، بات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہمیں یقین ہی کوئی۔ یہ ڈاکٹر آج نسخوں پہ لکھنا شروع کر دے نا جی، مغرب تو بعد ہر شام سورہ واقعہ پڑھو، پوری پہ جائے گی، سارے پڑھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں جو ہر صبح نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ اور بتاؤ بھائی بہر جال والو، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے کوئی پھر اس کے کام روک سکتا ہے؟ لیکن پڑھیں گے نہیں، ایسی مار ہے، پڑھیں گے نہیں۔ ساڑھے کل بیویاں نہیں نہ پڑھن واقع ہونا ہے، نہیں کوئی تریز دے دے، پڑھنا کوئی نہیں ہے، کوئی تریز دے دے گا۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سارا قرآن تو کیا کہنا۔ بسم اللہ شریف کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک سپیرے کو نا سانپ پکڑتے دیکھا۔ سانپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا اللہ دے نبی ان کو میں نہ پڑھے، دسنا تو دور، اگر
اگر میں اس پہ پھنکارا بھی نا تو اس کو جلا کے خاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سپیرے سے کہا نہ پڑھیں، بڑا خطرناک صاحب بھی۔ اس نے اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دعا فرمائے میں پکڑ لوں۔ آپ تشریف لے گئے، آج جب واپس تشریف لائے نا اس نے واقعتاً سانپ پکڑ لیا ہوا تھا۔ اب تفسیر میں لکھا ہے کہ سانپ نے مارے شرم کے نا اپنا منہ اپنی پونچھ کے نیچے چھپا دیا کہ بھائی میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی دسنا تو دور، پھنکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا، میں تو پکڑا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا وہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا پکڑا گیا؟ حضرت اللہ عرض کرتا اللہ کے نبی میں اب بھی اپنی بات میں اسی طرح ہی کھڑا ہوں کہ دسنا تو دور، پھنکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر خاک نہیں کیا؟ اس کرتا اللہ کے نبی پتہ نہیں اس نے کیا پڑھ کے مجھ پہ پھونکا ہے، میری ساری طاقت اس کے سامنے ختم ہو گئی۔ تفسیر میں لکھا آپ نے سپیرے سے پوچھا کیا پڑھا تم نے اس پہ؟ اس کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام بس یہی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے تو پھر سورہ یاسین میں کتنی ہوگی، پھر سورہ واقعہ میں کتنی ہوگی، سورہ رحمان میں کتنی ہوگی، سورہ مزمل میں کتنی ہوگی، سورہ ملک میں کتنی ہوگی۔ پڑھو یاد کرو۔ لیکن کیا میں نے کہا نا قرآن مقصد تھا، ضرورت بن گیا۔ مثلا مثال کے طور پر دل جلتا ہے دیکھ دیکھ کے، پوری شادی پہ جی رج کے قرآن کی مخالفت ہوگی، تیل تے کڑیاں مڈے کٹھے نچن گے، شراب پیتی جائے گی، رقص و سرور ہوگا، فل فحاشی ہوگی۔ جب بارات آئے گی ادھر جی پورا ڈول ہوگا، پورا فوجی بینڈ ہوگا، پھر جناب دولہے کے آگے دولہے کے دوست لڈی ڈالیں گے، پھر آگے کیا ہوگا کواری ننگے سر والی بغیر دوپٹوں بغیر چادروں کے کھڑی لڑکیاں نوجوان مردوں پہ پھول پھینکیں گی ادھر۔ پھر جناب شادی میں چست لباس، جسموں کی نمائش، سر ننگے، ون سونے ہیئر سٹائل، درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں، پوری تماش بھی نہیں ہوگی، پوری قرآن کی مخالفت ہوگی، پوری اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ ریڈ پہ کیا ہوگا؟ ووٹی قرآن تھلے بھیجی جائے گی۔ کیا کہتا ہوگا اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، اور میری بہنوں ہمیں نہیں طلاقیں بڑھ رہی، تو وہ جو جاتے ہوئے دلہن کو بھیجتی ہو نا قرآن کے نیچے، قرآن پر دعائیں دیتا ہے تمہیں کہ پہلے میں نہیں یاد تھا تمہیں، جب ناچی تھی تب نہیں میں تمہیں یاد، جب دوپٹے اتار دیے، جب چادریں اتار دی، جب جسموں کی نمائش کی گئی، مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا، تب نہیں میں یاد، اب لگی ہو ووٹی میرے نیچے بھیجنے۔ ایویں نہیں بابے ہو طلاقہ بدن ڈئی دیاں، کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں فون آتے ہیں لگتا ہے پاگل ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی 3 دن بعد بھی طلاق سنی ہے؟ آپ نے کبھی شادی کی رات بھی طلاق سنی ہے؟ وہ پتہ نہیں اس وقت وہ قرآن کتنا روتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ یا اللہ پہلے میری دھجیاں اڑائی انہوں نے، اب مجھے اب ووٹی کو میرے نیچے بھیجنے لگے۔ اپنے اپنے معاملے سوارو، نہ بھیجو ان کو قرآن تھلے کی لگے ہو اللہ اللہ کے کلام کی بے ادبی کرنے۔ وہ جس کے لیے اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یوں کرتے ہو اللہ کے کلام کی توہین، پہلے نہیں تمہیں قرآن یاد آیا؟ نہیں حضرت جی بڑے ہو طلاقہ مت ڈنڈی دیا، غور کرو بیٹھ کے کیا تھا مقصد، ضرورت بن گیا۔ جاتے ہیں جی ووٹی قرآن تھلے بھیجنی، ان قرآن دی مننی کوئی نہیں ہے، ان قرآن دی مننی۔ اور دکھ کی بات ہے ہم بھی اسی ماحول کا حصہ ہیں، اب کوشش کرتا ہوں نہ بنوں۔ اب اللہ کا شکر ہے دین کی برکت سے میری تو بیاواں کنڈی بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ یہ کل میری سگی خالہ کے بیٹے کا نکاح ہے، لیکن میں نے کشمیر چلے جانا، جان چھوٹی ہے، کیونکہ حضرت جی ان لوگوں کو باز آتے کوئی نہیں، دیکھا ہم سے جاتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تو آگ انہوں نے جلا لی، وہ آگ اس قدر بڑی تھی اب سمجھ نہ آئے کہ پھر اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالنے کیسے، کیونکہ جو اس آگ کے قریب جاتا تھا آگ اس کو ختم کر دیتی تھی۔ شیطان مجسم ہو کے نا سامنے آیا اور اس نے
लोगों को ना मिंजनीक, जिसको गोलेल टाइप मशीन होती है, वो बनाने का तरीका, क्योंकि उसने देखा था जो जहन्नमी है ना उनको मिंजनीक के जरिए जहन्नम में फेंका जाएगा। उसने मिंजनीक देख रखी थी, उसने मिंजनीक बनाने का तरीका बताया, मिंजनीक बन गई। अब होना ये था कि उसकी रस्सी को पकड़ के ना खींच के तो छोड़ना था, जिस रस्सी को गलेल पड़ के छुटने दो, पत्थर पूरे प्रेशर से जाता है, उन्होंने भी खींच के ना रस्सी तो उसको छोड़ना था। और अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदमी, अब वो करें क्या, वो रस्सी खींचे, रस्सी खींची ना जाए, क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म से वो रस्सी फरिश्तों ने पकड़ रखी थी। अब शैतान देख रहा था सारा, वो फिर मुजस्सम हो गया, उसने कहा इस तरह करो, मिंजनी के करीब ना कोई 2-3 औरतें लाओ नंगे सर वाली, मिंजनी के करीब कोई 2-3 औरतें लाओ नंगे सर वाली। तफसीर में लिखा है जब वो नंगे सर वाली औरतें मिंजनी के करीब आई ना तो फरिश्ते तो नूरी मखलूक हैं, फरिश्ते तो मासूम अनिल खता हैं, इनसे तो खता हो ही नहीं सकती है, उनको अल्लाह ने बनाए इस तरह के वो गलती कर ही नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, जब वो नंगे सर वाली औरतें आई ना तो फरिश्ते और रस्सी छोड़ के चले गए, और नमरूदियों ने रस्सी पकड़ के खींची, और अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम आग में जिथे सिर्फ 3 से नंगे सिर वाली बीबियां हो तो फरिश्ते उतों भी नस जाने थे, सारे का सारा मैरिज हाल ही नंगे सिर वाली बीबियां ने भरया होंगे, वहाँ रहमत कैसे होगी है? फिर क्या होता है, उसकी फिर नहूसत ये पड़ रही है हजरत जी, लड़ाइयाँ, उसकी नहूसत फिर क्या पड़ रही है, झगड़े, उसकी फिर नहूसत का असर क्या निकल रहा है, बिल्कुल थोड़े दिनों में तलाक नहीं मियाँ। मकसद ज़रूरत, और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, और मेरी बहनों खुदा दा वास्ता जे नकल करनी जी तो सैयदा आयशा दी करो, नकल करनी जी तो सैयदा कायनात दी करो, किन दी नकल करने लग गई हैं, किन की नकल कर रहे? अच्छा मुझे आप बताएं, अल्लाह हम इतना कभी जानते हैं उनको, लेकिन नकल आज तक आपने किसी को देखा कि किसी ने अपनी बेटी का नाम माधुरी रखा हो? ना आयशा ही रखांगे, लेकिन नकल मधुरी दी करांगे। अब ये भी एक मसला है ना, ये हूँ तुम भी कहना मौलवी को किमें भला पता है ना है कटौदा, क्या करें, जाए हम कहाँ ना फातिमा ही रखना है, पता है फातिमा ठीक है, नाम फातिमा ही रखना है, क्योंकि पता है रास्ता फातिमा का ही ठीक है, लेकिन दुख ये है नाम फातिमा है, काम फातिमा वाले कोई नहीं है, नाम आयशा है, काम आयशा वाले कोई नहीं है, ना खदीजा है, काम खदीजा वाले कोई नहीं, नाम उम्मे हबीबा है, ना काम उम्मे हबीबा वाले कोई नहीं, नाम मरियम है, काम मरियम वाले कोई नहीं। देखो मेरी बहनों, सैयदा कायनात का तकवा सैयदुना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े साहबजादे हैं, छोटे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा विसाल फरमा गई रजी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन फरमाते हैं वड्डा पुत्र होने दे बावजूद कदी नौबत नहीं आई हसन ने भी अम्मा फातिमा के सिर का गोवाल वेख्या और अज की फातिमा दे लंघे भी तो सारा बाजार भी वेखदा है, सारी गली भी वेखदी है, सारा महल्ला भी वेखदा है, लेकिन वो फातिमा थी। इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मा इंतकाल कर गई, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि बेटे हसन ने भी सर पाक का खुबाल देखा। हज़रत जी ज़रूरत मकसद वंड पाओ यार, और दुख है वे, मैं आपसे कहूँगा मर्जी आपने अपनी करनी है जी, मैं तो अपना हक अदा कर चल रहा हूँ। अल्लाह हक मुझसे भी उस तरह अदा नहीं हुआ, मैं भी डरता हूँ बड़ी बातें करते, क्योंकि बुल्ले शाह कहते ने सच खाते भावड़ बोलते, मैं इतना कि जितना आप हजम कर सकें हज़रत जी मैं उतना बोल रहा हूँ। अल्लाह फूल सच मैं भी कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि बुल्ले शाह फरमाते सच खाते भावड़ बोलते। बस मैं आपसे कहूँगा हजरत अज रात में अपनी मंजी से लेट के ना जरा वेले हो के अपना अपना समान चेक करियो कि जो इकट्ठा कर बैठे वो की जड़ा छड़ के जाना है और वो की जड़ा लैके जाना है, चेक करियो, मारे ना जाइयो, चेक जरूर करियो बड़े हो, चेक करियो कि जो इकट्ठा किया है छड़ के की जाना है। और मेरे ख्याल ना जी लिस्ट बनाओगे ना तो बहुत होगी जरा छड़ के